کہانی ضرور سناؤں گا کہ جی اس طرح یہ کرکٹ میں کس طرح تبدیلی آئی، کیا ہوا، لیکن سب سے پہلے کہ اللہ کو ہماری کوئی چیز پسند آئی، کہ اللہ کو جس طرح کسی بندے پہ پیار آتا ہے نا، اللہ اس کو دولت، شہرت یہ نہیں دیتے۔ اگر اللہ کے یہاں کامیابی کا یہ پیار ہوتا تھا کہ دولت ہو جائے، شہرت ہو جائے، مشہور ہو جائے، بڑا بڑی گاڑی، اگر یہ اللہ کی کامیابی کا پیار نہیں ہے، کیونکہ یہ تو غیر مسلموں کے پاس ہمارے ساتھ زیادہ ہے۔ اللہ کو تو جس میں پیار آتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، دین کی طرف لگا لیتا ہے، دین کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ بھئی آپ سارے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو شروع سے ہی دین کے لیے قبول کر لیا کہ کہیں اور جانے یہ بات شاید آپ کو ابھی نہ پتا ہو، لیکن جس طرح آپ بڑے ہو رہے ہوں گے کہ پڑھنے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، چھوٹے ہیں ہمارے بچے، یہ بڑے ہو کر پتا چلے کہ جی اللہ نے آپ پہ کیا فضل فرمایا۔ میرے پاس پہلی دفعہ میرے پاس کچھ لوگ آئے، میری عمر 33-34 سال کی اس ٹائم، تو میرے پاس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے جو آدمی جہاں مرضی چلا جائے، جہاں جتنا مرضی اس ملک کا صدر بھی ہو تو آپ کا کیا ہے بیٹا ہی رہے گا، جو جہاں بھی چلا جائے، کیونکہ جتنے بھی مشہور ہو جاؤ، جتنے پیسے آ جائے، مشہور اللہ کے ہم بندے ہی رہیں گے اور اللہ کو جا کے جواب دینا ہے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یار اس دنیا کے دکھانے کے لیے تو میرے پاس ساری چیزیں ہیں، یہ بڑا گھر ہے، گاڑی ہے، مشہور آدمی ہوں، پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ کہ اگر آج میں مر جاؤں اور سامنے جانا ہے کہ آج میں مر جاؤں تو میرے پاس اللہ کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ آج مسلمان ساری چیزوں میں لگا ہوا ہے اس دنیا کو دکھانے کے لیے، لیکن مسلمان کو آج اس چیز کی فکر نہیں کہ کل میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو کیا دکھاؤں، اور وہ اللہ جس کے ہمارے پہ احسانات ہی احسانات ہیں۔ میں ساری باتیں کرکٹ سے متعلق بتا رہا ہوں، میرے متعلق آپ چھوٹے ہیں، میرے 3-4 سال چھوڑے ہوئے ہو گئے، میرے متعلق مشہور تھا میں تیز بال کو بہت اچھا کھیلتا تھا کہ فاسٹ بالرز کو، تو مجھے کبھی نہیں پتا چل سکا کہ میں تیز بالر کو کیوں اچھا کھیلتا تھا۔ ایک دفعہ ڈاکٹر آئے ہمارے پاس، ہر سیریز سے پہلے نا ڈاکٹر آتے ہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے ہماری کہ بھئی ان کی آنکھیں ٹھیک ہیں، تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہاری یہ والی آنکھ تیز ہے۔ ہر انسان کی ایک آنکھ تھوڑی دوسری آنکھ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، سارے انسانوں کی یہ آنکھ نارمل تیز ہوتی ہے، میری یہ تیز تھی۔ کھیلنے کے لیے اس کی کوالٹی چاہیے تھی کہ یہ آنکھ کا تیز ہونا ضروری تھا، تو میں اس پہ بھی سوچ رہا تھا کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے میری یہ والی آنکھ تیز بنا دی۔ تو بھئی اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ میں ابھی پچھلے دنوں ہے نا جماعت کے ساتھ آزاد کشمیر گیا ہوا تھا، آزاد کشمیر میں مجھے ایک اسکول والوں نے بلایا، تو نابینا اسکول تھا، میں اس اسکول میں گیا تو میں نے دیکھا 7 بچے ایک ہی ماں باپ کے نابینا، ایک ہی ماں باپ کے 7 بچے نابینا۔ تو بھئی کبھی ہم نے شکر ادا نہیں کیا اللہ کا کہ بھئی اللہ نے یہ والی آنکھیں ہمیں صحیح دی ہیں۔ بھئی ایک رائیونڈ میرا انڈونیشیا کے حافظ صاحب آئے ہوئے تھے، حافظ تھے، جنگ سے 22-23 سال کا لڑکا ہوگا، بڑی زبردست قرات کرتے تھے، نابینا تھے۔ جس ٹائم انہوں نے قرات کی، قرات کے بعد ایک نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں۔ اس نے کہا کہ اللہ مجھے 10 منٹ کے لیے آنکھیں دے دے۔ اس نے کہا کہ 10 منٹ کے لیے آنکھیں دے دے، 10 منٹ کے لیے کس لیے آنکھیں دے دے؟ اس نے کہا کہ صرف میں نے اپنی ماں کو دیکھنا ہے جس نے مجھے جنم دیا ہے۔ ہم نے کبھی اس سے شکر کیا؟ اگر اللہ ہماری آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، ہماری ان آنکھوں کی روشنی
چھین لیتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ان آنکھوں سے اللہ کی نافرمانی دیکھنا، ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی سننا. میں نے رائمنڈ میں ایک آدمی کو دیکھا، سارا کھانے کا جو ان سا ذائقہ ہے نا، کھانے کا ذائقہ وہ اس جگہ پہ ہوتا ہے، زبان پہ. اس آدمی، اگر ہماری آنکھیں بند بھی کر دی جائے نا، بند بھی کر دی جائے تو کوئی چیز منہ میں ڈالی جائے تو ہم بتا دیں گے کہ جی یہ روٹی ہے، یہ گوشت ہے، یہ چاول ہے، بتا دیں گے نا. اس آدمی نے کہا میں نے ساری دنیا میں علاج کرایا ہے لیکن کہیں سے کچھ نہیں ملا، میں جو چیز کھاتا ہوں وہ مٹی ہے، اللہ نے چھین لی. اللہ کا یہ احسان نہیں کہ اللہ نے یہ والا ذائقہ دے رکھا ہے، ورنہ جو چیز کھاؤ پیو مٹی ہمارے لیے. اللہ کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے پہ ایمان سے. اور بھئی وہ ایک اللہ والے تھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے ان کی، وہ ایک دن خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں گئے تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بازار والوں کی اور اللہ کی صلح کرا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا کہ بازار والے نہیں مانے، اللہ مانتے تھے، بازار والے نہیں مانے. تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں گئے تو خلیفہ نے پوچھا آج کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ قبرستان والوں کی اور اللہ کی صلح کرانے گیا تھا. اس نے کہا آج کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج قبر والے مانتے تھے، اللہ نہیں ماننے آج. تو بھئی یہ مرنے سے پہلے موقع ہے ہمارے پاس کہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ٹھیک ہے، اپنے اللہ کو راضی کر لیں. تو چلو میں آپ کو کرکٹ کی تھوڑی سی اور باتیں بتاؤں. ایک پلیئر ہوتا تھا برائن لارا، تو کراچی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. ہم نے برائن لارا کو ہے نا، ہم نے کہا کہ اس کو رات کے کھانے پہ بلا کے نا دین کی دعوت دیتے ہیں اس کو. تو ایک کراچی کے بزرگ ہے شیخ ہاشم صاحب، امریکن ہوتے تھے، مسلمان ہوئے 35 سے 40 سال پہلے. تو ہم نے ان سے بات کی کہ جی آپ نے، کیونکہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز قریب ہے، کہ ہم نے کہا کہ آپ برائن سے بات کر لیں. برائن لارا آیا، اس کو کھانے کے بعد ہم نے دعوت دی، اس کو بتایا کہ ہم مسلمان کس طرح اللہ کے حکم مانتے ہیں، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کس طرح والدین کی خدمت کرتے ہیں، کس طرح اپنے بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں، کس طرح بچوں کی پرورش کرتے ہیں، کس طرح ہمسایوں کا خیال رکھتے ہیں، کس طرح کاروبار کرتے ہیں. ساری چیزیں اسے بتائی تو وہ بالکل خاموش ہو گیا. کہتے ہیں کہ واقعہ انسان کو اسی طرح زندگی گزارنی چاہیے. جس ٹائم وہ واپسی ہوٹل کی طرف جا رہا تھا نا، تو یوسف سے پوچھتا ہے، محمد یوسف سے، کہ یوسف ایسے مسلمان کہیں جو اس طرح زندگی گزارتے ہوں. مشتاق احمد ہمارا پلیئر ہے، ایک مشتاق احمد آج کل انڈیا گیا ہوا ہے، انگلینڈ کا وہ بالنگ کوچ ہے. ٹھیک ہے، اس کی زندگی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، تھوڑی سی اس کی زندگی تبدیل ہوئی. تو 7 گوروں نے اس سے قرآن شریف لے لیا، اس کے ساتھ مسجد، انہوں نے قرآن بھی پڑھ لیا، ساری چیزیں پڑھ لی، سب چیزیں کر لی. تو مشتاق نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا دین بھی صحیح ہے، تمہارا قرآن بھی صحیح ہے، تم صحیح نہیں ہو. آج ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جی ان کا دین بھی صحیح ہے. جو کوئی دنیا میں جو کچھ مرضی کہتا پھرے نا، لیکن یہ میرا باہر جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لوگوں سے ملنے کا ہوتا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی ان کا دین بھی صحیح ہے، ان کا قرآن بھی صحیح ہے. آج پوری دنیا کے جو ان سے لوگ ہمارے سے پیچھے ہیں، وہ صرف اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان صحیح نہیں ہے. وہ ہمارے دین کو نہیں کہتے کچھ، وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ جی آج مسلمان صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان، تمہارا کہہ رہے ہیں کہ جی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر خالی ہیں. مسجدوں میں جاؤ، پہلی صف نہیں پوری ہوتی. اور جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ، حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری میں ہی نہیں ہے، میں یہ بری الذمہ ہوں میں اس سے. ہم سارے
علم کے چکر میں آج ساری دنیا ساری چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی میں یہ ڈاکٹر بن جوں، میں انجینئر بن جوں، میں یہ بن جوں، ساری چیز کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ چیز کرنے. کبھی کسی نے اس چیز کی محنت کی کہ یقین بنانے کی محنت کی، ایمان بنانے کی محنت کی. 18 کروڑ پاکستانیوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا. ایسا کوئی ہے پاکستان میں آدمی جس کو نماز کا نہ پتا ہو؟ لیکن یہ خالی علم جو انسا ہے نا، یہ صبح 4 بجے لا کے صف میں کھڑا نہیں کر سکتا. صف میں کھڑا ہونے کے لیے صبح 4 بجے کے لیے ایمان و یقین بنانا پڑے گا. اگر ایمان اور یقین نہیں بنے گا تو ہم نہیں آ سکیں گے. 18 کروڑ پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن کوئی اس سے نہیں رکتا کیونکہ یقین نہیں بنایا ہوا، ایمان نہیں بنایا ہوا، اس کی محنت ہی نہیں کی کسی نے. تو بھئی یہ جن سی ایمان سے ساری دنیا میں ہم پھرے نا، لوگ ایمان سے پیاسے ہیں، پیاسے کہ جی مسلمان آئیں تو صحیح. ہماری ایک جماعت برازیل گئی، برازیل مسلمانوں نے دین ہی چھوڑ دیا. وہ جس ٹائم مسجد میں گئے، کیونکہ میں اس جماعت کا بتا رہا ہوں، اس جماعت کے ساتھ 40 دن میں نے بھی لگائے تھے، اس لیے اس جماعت کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس ٹائم برازیل گئے تو مسجد میں کتے بنے ہوئے تھے. اور جماعت نے کام کیا، جماعت نے کام کیا، وہاں سے لوگوں کو بلایا جو ان سے مسلمان تھے، مرتد ہو گئے تھے، ان کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، ان سے ساری بات چیت کی. جس ٹائم ان کا 3.5 مہینے کا سفر تھا برازیل کا، جس ٹائم برازیل سے جس ٹائم وہ واپسی کا ان کا سفر طے ہوا تو اس مسجد میں سے ایک ساتھی کا فون آیا کہ آپ ہمارے پاس سے ہو کے جانا واپسی، ہمارے پاس سے ہو کے جانا واپسی. تو جس ٹائم یہ واپسی پہنچے، جس ٹائم تو رات ہو رہی تھی، جس ٹائم یہ صبح فجر کی نماز کے لیے آئے مسجد میں تو دیکھا کہ 3.5 صفیں بنی ہوئی تھی اسی مسجد میں جس میں کتے بندھے ہوئے تھے. محنت کی بات ہے میرے بھائیوں، مسلمان کا کام ہے. آج کسی سے پوچھے نا، کسی سے پوچھے کبھی تم کیا کام کرتے ہو، وہ دین کا، نہیں کام کیا کرتے ہو، وہ کہہ رہے کہ دین کا. تو انسان کو سمجھ نہیں آتی، کہتے کام کیا کرتے ہو، اس نے کہا کہ میں جوتا گاڑتا ہوں، موچی ہوں. وہ کہے گا اچھا ہم یہ کام کرتے ہو. لوگوں کو موچی کا کام سمجھ آ جاتا ہے، دین کا کام سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ یہ کوئی کام ہے. ہم اس کام کو کہاں لے گئے جو اللہ کے رسول نے کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ چہرہ مبارک پہ خوشی ہے. آپ نے اللہ کے رسول سے فرمایا، کہا کہ جی آپ ہے نا میرے لیے دعا مانگ دیں. اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ اللہ سے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہ یا اللہ جو اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ بڑے چھوٹے گناہ ہیں معاف کر دیں، ان کی مغفرت فرما دے. میں نے کتابیں پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گئی، لوٹ پوٹ ہو گئی خوشی سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ میری دعا پسند ہوئی، پسند آئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی، مغفرت کی دعا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا قسم کے ساتھ کہ جو کتاب میں کہ قسم کھائی اور فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دن میں یہی دعا 5 دفعہ مانگتا ہوں. ان کا مال چھوڑ دیا، ان کی زندگی چھوڑ دی. تو بھائی ہمارا جنسا یہ جنسا کام ہے نا کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس چیز میں کامیابی ہے، اس چیز میں کامیابی ہے. بھائی کامیابی تو اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے، دین میں ہے. ایمان سے آج ساری دنیا ہے نا، ساری دنیا جو اس دین پہ نہیں آ رہی، اس دین پہ نہیں آ رہی، یہ ہماری وجہ سے نہیں آ رہی، کسی کی غلطی نہیں ہے.
مشتاقی کا راستہ، جس ٹائم کاؤنٹی کے میچز وغیرہ ہوتے ہیں نا، کاؤنٹی کے میچز وغیرہ ہوتے ہیں جس ٹائم، تو 4 لڑکے نا ایک گاڑی میں سفر کرتے ہیں کہ دوسرے شہر میں، اگر کہیں دوسرے شہر میں میچ ہو نا، 4 لڑکے سفر کرتے ہیں. تو 3 گورے تھے، ایک مشتاق تھا ان کے ساتھ. گاڑی نا آگے ٹریفک بہت زیادہ پھنسی ہوئی تھی، جیم تھی. تو مشتاق نے کہا کہ جی ہمارے اس میں ہے کہ لی الافی قریش پڑھیں تو اللہ آسانی فرمائیں گے. تو مشتاق نے 3-4 دفعہ پڑھی، اللہ نے آسانی فرمائی کہ یہ لوگ نکل گئے. تو اگلی دفعہ اس کا کپتان تھا مشتاق کا ایڈم کا فون آیا مشتاق کے پاس کہ بھی وہ تمہارے ریلیجن میں کون سی دعا ہے جو پڑھتے ہیں کہ ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. ایمان سے اپنا دین دکھاؤ تو صحیح، دین دکھائیں تو صحیح ایمان سے گوروں کو. ہم نے تو آج تک دین دکھایا ہی نہیں. یہی والی جماعت برازیل گئی، ایک آدمی کے گھر گئے، مسلمان تھا، مرتد ہو گیا تھا، اس کا گھر تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر گئے، دروازہ نوک کیا، اس آدمی نے دروازہ کھولا، اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے کھڑی تھی. اس کی بیوی نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے وائٹ کپڑے پہن رکھے تھے، عمامے پہن رکھے تھے. اس نے کہا کہ یہ مسلمان. اس نے کہا مسلمان تو تم بھی ہو. اس نے کہا کہ نہیں، یہ سچ مچ کے مسلمان ہیں. اس نے کہا کہ یہ کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میرے سے نا دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اس نے کہا اتنی دور سے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کہ ان کی بات میں بھی سنوں گی بیٹھ کے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ بھئی ہم عورتوں کے سامنے بات نہیں کرتے، تم ایک پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، اس میں بیٹھ کے تمہارے سے بات کرتے ہوں، تمہارے سے تم ہماری بات سن لو اس پردے کے پیچھے بیٹھ کے. انہوں نے جو 3 لوگ گئے تھے، انہوں نے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ان سے بات کی. آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد یہ لوگ واپسی آ گئے. وہ آدمی صبح کیک بنا کے لے کے آیا، کیک بنا کے لے کے آیا. اس نے کہا کہ خیریت کیا ہوا؟ اس نے کہا میری بیوی رات کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، اس نے ساری رات کھڑے ہو کے یہ کیک بنایا ہے. اس نے کہا کہ بھی ایسی کیا چیز اس نے دیکھی کہ جی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا کہ اس نے برازیل میں آج تک کوئی ایسے مرد نہیں دیکھے تھے جس نے ان کو دیکھ کے نظریں جھکا لی ہوں. کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ میں نے پہلے مرد دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے نظریں جھکا لی. آج بھی اگر ہم ایک سنت کو زندہ کریں گے نا ایمان سے کہ غیر محرموں کو دیکھ کے اپنی طرف نظریں نیچے کر لو، ایک سنت کو زندہ کریں گے ایمان سے، آج بھی گورے مسلمان ہو جائیں گے، آج بھی غیر مسلم مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. آج ایمان سے ہماری زندگی سے سنتیں نکل گئی، فرض نکل گئی، ساری چیزیں نکل گئی. بھائی یہ جن سی محنت ہے نا، یہ والی جن سی محنت ہے، یہ یقین صحیح کرنے کی محنت ہے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے، کہ ساری جگہ سے ہٹ کے ہمارا یقین اللہ پہ آ جائے، ہمارا ایمان ٹھیک ہو جائے. بھائی میں نے تو یہ والا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اللہ سے کہ بھئی اس دنیا میں کہ ہر شہر میں، ہر دروازے پہ، ہر ملک کے ایک ایک دروازے پہ جا کے اس چیز کی دعوت دینی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے اور اس کے علاوہ کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے. یہ ہمارا کام ہے، مسلمان کا ایمان سے کام ہے کہ جی ایک ایک دروازے پہ، ایک ایک شہر میں، ایک ایک ملک کے ایک ایک بندے کے پاس جا کے یہ والا پیغام دینا. اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یقین مانو کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کیا دکھائیں گے کہ میرا دین مٹ رہا تھا، میری سنتیں مٹ رہی تھی، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے تھے، ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے. کل ایمان سے سامنا نہیں ہو سکے گا ہمارے سے. اور بھائی ماشاءاللہ آپ سارے لوگ عالم حضرات بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ایک ہمارا پھرنا ہے، لیکن جو آپ لوگوں کا پھرنا ہے بھائی اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بھئی آپ سارے لوگوں سے یہی ہے کہ بھئی سارے اس چیز کا ارادہ کریں ایمان سے. ہمارے ارادہ کرنے میں دیر ہے ایمان سے. ایک آدمی تھا نا 31 سال پہلے نا، ارادے کی بات ہے، ارادہ کرنے کی دیر ہے. آج تک ہم نے کبھی ارادہ نہیں کیا، ارادہ کرنے کی بات ہے. شیخ فیصل آج سے
جو یہ بادشاہ تھا سعودی یہ گیا تھا فرانس میں اس نے جائے کہا کہ جی یہاں مجھے جگہ چاہیے جس پہ میں نے مسجد بنانی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل جگہ مل جائے گی لیکن وہاں ہمیں ایک چرچ کی بھی جگہ دے دو, ہم وہاں بنائیں گے. بات ختم ہوگی. تیونس کا رہنے والا ایک آدمی تھا شیخ یونس, اس نے اللہ سے پتہ نہیں کیا دعا مانگ کے اپنے آپ کو قبول کروایا. آج فرانس میں 6000 مسجدیں ہیں, 40% فرانس مسلمان ہیں. ایک آدمی کی محنت سے, ایک آدمی نے ارادہ کیا. آج یہاں ہم اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں, ہم یہ نہیں ارادہ کر سکتے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں رہے گا جس کی زندگی میں اللہ کے حکموں سے خالی ہو, جو ایک بھی آدمی بے نمازی نہیں رہے گا اس علاقے میں. ہم یہ ارادہ کریں تو یہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا. میں ایک جماعت کا آپ کو بتاتا ہوں. جماعت مولوی صاحب ہے نا, جماعت میں نا ایک آدمی وہ سن رہے تھے, دعائے قنوت سن رہے تھے. ایک 40-41 میری سال کے, آپ کو 41-42 سال کا آدمی تھا میری عمر کا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے نا دعائے قنوت نہیں یاد, آپ لوگوں میں سنیں گے. اس نے مولوی صاحب کے کان میں کہا کہ آپ سنیں گے تو مجھے نہیں یاد, تو مجھے شرمندگی ہوگی. مولوی صاحب نے کہا کہ تم مجھے یاد کر کے سنا دینا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے گھنٹے کے بعد مولوی صاحب کو آ کے دعائے قنوت سنا دی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں تو یاد نہیں تھی. انہوں نے کہا ابھی یاد کی ہے. ایک گھنٹے میں جو کام 42 سال نہیں ہوا نا, ہم ارادہ کر لینا اللہ ایک گھنٹے میں کر دیں گے ایمان سے. آپ آج یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہم اس چیز کا ارادہ کر لیں کہ آج سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, اور یہ جو سا دین ہے اس کو لے کے پوری دنیا میں پھریں گے. اس کا ارادہ کر لیں, انشاءاللہ مسلمان جو ارادہ کر لے اللہ اس کو وجود فرما دے. ٹھیک ہے بھائی, ساروں کا ارادہ ہے نا.